لوگ نہیں سمجھتے لیکن کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کی روح تک کو چھلنی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بیرون ملک آنے والے پاکستانی دوسروں کی دیکھا دیکھی یا کسی کے ساتھ انسپائر ہو کے اگلے کی زندگی کو دیکھ کے بیرون ملک آ تو جاتے ہیں، لیکن پھر آنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا بیتتی ہے یہ صرف وہی بہتر جانتے ہیں یا ان کا رب بہتر جانتا ہے۔ ہمیں پھول تو نظر آتے ہیں لیکن پھولوں کے ساتھ جو کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ کسی کو بھی نظر نہیں آتے، کیونکہ پھولوں کی اٹریکشن ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کی نظریں ان پہ سے ہٹ کے ان کانٹوں کی طرف کبھی جاتی ہی نہیں ہے، جو کہ دوسروں کو تکلیف دینے کا باعث بنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ہر انسان کی زندگی میں نا اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ بیرون ملک رہنے والے جو پاکستانی ہیں نا، ان کی زندگیاں اس لیے بھی زیادہ مشکل ہوتی ہیں، تکالیف سے بھرپور ہوتی ہیں، اور درد ان کی زندگی میں اتنا کہ زیادہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اپنے دلوں میں دبائے ہوئے صرف مشین کی طرح کام کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کی زندگی ان کو اس لیے بھی زیادہ مشکل لگتی ہے کہ یہ اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں، نہ کوئی رشتہ ناتا ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب یہ کبھی واپس جانے کے بارے میں سوچتے ہیں تو واپسی کے تمام راستے ان کے اوپر ایک ایک کر کے بند ہو جاتے ہیں۔ دیار غیر میں آنا تو آسان ہے، لیکن پھر آنے کے بعد واپسی کا راستہ ڈھونڈنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ میری ایک سبسکرائبر ہیں اور وہ مجھے کویت سے جو ہے نا وہ فالو کر رہی ہیں۔ انہوں نے نا اپنی والدہ کی جو کہانی تھی، جو آپ بیتی تھی، وہ میرے ساتھ شیئر کی، اور اسے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے نا، وہ صرف اور صرف ان کی بدقسمتی ہوتی ہے، یا ان کے ساتھ حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ ان کو وہ پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں، اور اپنے آپ کو ہم کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بھی یہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے تو یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو میری سبسکرائبر ہے نا، انہوں نے یہ خاص طور پہ کہا کہ یہ ان کی والدہ کی جو آپ بیتی ہے نا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو یہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کے حالات و واقعات شیئر کرتی ہوں، یہ لوگوں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سائمہ کی والدہ کا تعلق پاکستان میں فیصل آباد سے تھا، اور فیصل آباد کے بھی ایک چھوٹے سے محلے میں یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ 3 ان کے بھائی تھے اور یہ 4 بہنیں تھیں، اور سائمہ کی والدہ جو تھیں وہ گھر میں بڑی تھیں۔ اور جی، اب یہ سائمہ کے جو والدین تھے نا، ان کا مطلب تعلق آپ کہہ لیں کہ بھی ایک طرح سے لوور مڈل کلاس سے ہی تھا، گھر میں بس بمشکل ہی گزارا وغیرہ ہوا کرتا تھا۔ اب جی قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ بھی سائمہ کی والدہ کا رشتہ جو تھا نا، وہ ایک بیرون ملک رہنے والے شخص کا آ گیا، اور جو سائمہ کے والد تھے وہ کویت میں مقیم تھے۔ سائمہ کی جو والدہ تھی نا، ان کے گھر والوں نے، یعنی کہ جو سائمہ کے ننہال تھے، ان لوگوں نے اپنی بیٹی کی شادی اس لیے جلدی میں کر دی کہ بھی ایک تو رشتہ بہت اچھا تھا، مطلب پاکستان میں رہنے والے لوگ موسٹلی یہی سمجھتے ہیں کہ بھی اگر لڑکا کسی بھی بیرون ملک میں مقیم ہے تو آف کورس وہ امیر ہی ہے، اور سیکنڈلی یہ تھا کہ بھی لڑکے کے جو والدین تھے وہ پاکستان میں ہی تھے، مینس کہ بھی ان کو یہ لگ رہا تھا کہ بھی ہماری بیٹی وہاں پہ جائے گی تو ایک اکیلے گھر میں جو ہے نا وہ راج کرے گی، ساس نندوں والا کوئی چکر نہیں ہوگا، اور تھرڈلی یہ تھا کہ بھی وہ لوگ نا جہیز کے نام پہ ان کو کچھ نہیں چاہیے تھا۔ خیر، اب ان لوگوں نے جو تھا وہ اتنا اچھا رشتہ مطلب اپنے لیے غنیمت سمجھا کہ بھی لڑکی بیرون ملک چلی جائے گی تو پیچھے مطلب اس کے جو بھائی ہیں ان کا بھی جانے کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا، اور اس کی جو چھوٹی بہنیں ہیں ان کے بھی رشتے جو ہے نا وہ اچھی جگہوں پہ ہو جائیں گے۔ سائمہ کی والدہ کی عمر کوئی مر بھر کے جو تھی نا وہ 18 سے 19 سال تھی جبکہ ان کی شادی ہوئی، اور وہ یہاں پہ نا کویت میں چلی گئیں، اور وہاں پہ جانے کے بعد اب انسان کن کن مشکلات میں سے گزرتا ہے نا،
یہ ہم لوگ بالکل بھی نہیں جان سکتے۔ وہ لوگ اسپیشلی جو کہ پاکستان میں رہ رہے ہوتے ہیں نا پیچھے فیملیز، ان کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ بھی ہاں بہت اچھی وہاں پہ زندگی گزر رہی ہے، کیونکہ جیسے میں نے شروع میں ایکسپلین کیا کہ ہم لوگ صرف نا پھولوں کے جو اٹریکشن ہوتی ہے، ان کا جو ایک خوبصورت رنگ ہوتا ہے یا ان کی جو خوبصورتی ہوتی ہے نا، ہمارا سارے کا سارا فوکس اس کی طرف ہوتا ہے۔ لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھی بیرون ملک رہ رہے ہیں، وہاں پہ زندگی ان کی جا کے بڑی آسان ہو گئی ہے، نہ کوئی ساس نند والے چکر ہیں، نہ کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ صرف ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ کہ بھی ہماری بچی نہ وہاں پہ جا کے ایک اکیلے گھر میں راج کر رہی ہے۔ اب جی نو ڈاؤٹ کہ زندگی کسی نہ کسی حد تک آسان ہو جاتی ہے، لیکن وہ مشکلات جو کہ بیرون ملک رہتے ہوئے بچیوں کو شادی کے بعد اسپیشلی فیس کرنے پڑتے ہیں نا، وہ صرف وہی جانتی ہیں، اور پیرنٹس کو وہ اس لیے نہیں بتاتی، پیچھے اس لیے نہیں بتاتی۔ ایک تو انہیں یہ ہوتا ہے کہ بھی ہمارے شوہر کا امیج جو ہے نا وہ ہمارے گھر والوں کے اوپر خراب پڑے گا، اور سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ بھی اگر گھر والوں کو پتہ چل جائے گا تو وہ پریشان ہوں گے۔ تو اس وجہ سے لڑکیاں نا بہت کچھ سہ جاتی ہیں، اور اسپیشلی یہ تو ان دنوں کی بات ہے جب کہ نہ کوئی واٹس ایپ، نہ کوئی اسکائپ، اور نہ کوئی اس طرح کی سہولیات ہوا کرتی تھیں کہ بھی ہر دوسرے منٹ کے اوپر جو ہے نا وہ گھر والوں سے بات ہو سکتی تھی۔ اب یہ سائمہ کی والدہ جب جس زمانے میں آئی تھی نا، اس وقت صرف خط وغیرہ لکھے جاتے تھے، اور یہی صرف خط و کتابت کا ہی ایک سلسلہ تھا جو کہ سائمہ کی والدہ اپنے گھر والوں کو نا اپنی خیر خبر پہنچا دیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے جو اس کے ننہال والے تھے وہ بھی اپنی بیٹی کو خط وغیرہ لکھا کرتے تھے، مطلب کہ یہ جو خط کا ایک سلسلہ تھا نا، اسی کے ذریعے دونوں طرف کی پارٹیز کو، یعنی کہ سائمہ کی والدہ اپنے گھر والوں کے، اور وہ گھر والے جو تھے نا وہ سائمہ کی والدہ کے ساتھ کوئی رابطہ رکھا کرتے تھے، اور اس زمانے میں یہ جو پوسٹیج وغیرہ تھی نا وہ بھی جانے میں بڑا ہی ٹائم لگا کرتا تھا۔ ایک طرح سے اگر میں یہ کہوں کہ وہ 7 سمندر پار والی جو جدائی، اور وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھی انسان اتنی دور چلا گیا، یہ وہی زمانہ تھا۔ تو جی سائمہ کی والدہ نا اپنے گھر والوں کو ہمیشہ خط لکھ کے یہی بتایا کرتی تھی کہ وہ ٹھیک ہے، خیر خیریت سے ہے۔ جب سے جیسے اس کے بچوں کی پیدائش ہوا کرتی تھی تو وہ بھی صرف خط کے ذریعے ہی ان لوگوں کو انفارم کیا جاتا تھا، اور یہ سائمہ جو تھی نا یہ 4 بہن بھائی تھے، اور یہاں پہ مطلب کویت میں ہی رہتے ہوئے ان سب کی برتھ ہوئی تھی۔ کوئی تقریباً 25 سال نا سائمہ کی والدہ نے وہاں پہ کویت میں گزارے، اور 25 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور اتنا لمبا ٹائم پیریڈ اگر انسان اپنے والدین سے نہ ملے، اپنے بہن بھائیوں سے نہ ملے، اور ایک طرح سے جدائی کا یہ جو لمبا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا، یہ انسان کے لیے خود بخود ایک سزا بن کے رہ جاتا ہے۔ اب جی یہ جو خاتون تھی نا یہ بڑی ہی عظیم عورت تھیں۔ انہوں نے نہ تو کبھی خط و کتابت میں اپنے شوہر کے بارے میں کوئی نیگیٹو ریمارکس اپنے گھر والوں تک پہنچائے تھے، اور نہ ہی کبھی یہ کہا تھا کہ بھی میں جو ہے وہ یہاں پہ رہتے ہوئے آپ لوگوں کو بڑا مطلب یاد کرتی ہوں، یا یہ جو جدائی ہے نا اس کو برداشت کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اور اس زمانے میں تو ویسے بھی جو اولاد تھی نا اس کی والدین کے ساتھ جو اٹیچمنٹ تھی وہ ایک الگ ہی پیمانے کی ہوا کرتی تھی۔ والدین ہی اولاد کے لیے اوڑھنا بچھونا ہوا کرتے تھے، اور ان کا سب کچھ ہوا کرتے تھے۔ سائمہ کے جو والد تھے نا ان میں بظاہر تو کوئی اس طرح کی برائی نہیں تھی کہ بھی باہر ان کی کسی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں ہوں یا کسی اور کے ساتھ ریلیشن ہو، مطلب کہ بھی سارے کا سارا ٹائم نا جو سائمہ کے والد تھے وہ اپنی جاب کے اوپر گزارا کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بھی کویت میں پاکستانیوں کے لیے جو جابز ہیں نا وہ اتنی زیادہ آسان نہیں ہیں۔ مر بھر کے بھی وہاں پہ اگر سارا وقت بھی اپنی نوکری کے اوپر گزارا جائے نا تو اس میں اتنی سیونگز نہیں ہو پاتی کہ انسان اس سے کوئی عیاشی یا لگژری والی جو زندگی ہے نا وہ گزار سکے۔ اب جی اس کا والد جو کچھ بھی پیسے کما کے لاتا تھا نا اس سے بامشکل ہی ان کے گھر کا گزارا ہوا کرتا تھا، اور چونکہ اس کو یعنی کہ سائمہ کے والد کو اپنے گھر والوں کو پیچھے پیسے بھی بھیجنے ہوتے تھے، کیونکہ وہ ان کا جو بیٹا یہاں پہ بیرون ملک یعنی کہ کویت میں آیا ہوا تھا، یہ اس کی ذمہ داری بن رہی تھی کہ وہ اپنے والدین کو پیچھے پیسے بھیجے۔ وہ جو کچھ کماتا تھا اس میں سے آدھے سے زیادہ حصہ پیچھے اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو، اور گھر کے دیگر جو افراد تھے ان کو بھیج دیا کرتا تھا، اور جو پیسے یہاں پہ بچتے تھے اسے اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر خرچ کیا کرتا تھا۔ اب اس سارے چکر کا نا نتیجہ یہ نکلا کہ بھی ان لوگوں کے پاس ساری زندگی اتنے کے پیسے نہیں اکٹھے ہو سکے، یا کہہ لیں کہ بھی اتنی سیونگ نہیں ہو سکی
کہ یہ یہاں کے کویت میں رہنے کے اخراجات پورے کرنے کے بعد پوری فیملی کے لیے پاکستان جانے کی ٹکٹس خرید سکیں. یعنی کہ بھی جو سائمہ کی والدہ یہ 25 سال کا ٹائم پیریڈ اپنے گھر والوں سے مل نہیں نہ سکی، تو یہ اس عورت کی بہت بڑی عظیم قربانی تھی کہ اس نے اپنے شوہر کا ساتھ دیتے ہوئے کہ بھی وہ اپنے گھر والوں کو پیچھے سپورٹ کر رہا ہے، اور چونکہ مطلب گزارا تو کرنا ہے زندگی کا، تو اس نے نا اپنے دل پہ پتھر رکھ کے کبھی اس چیز کو نہیں ہائی لائٹ کیا کہ میرے والدین مجھے یاد کر رہے ہیں، یا میرے والد بیمار ہیں، یا وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. کسی بہن بھائی کی شادی آ گئی ہے جس میں کہ سائمہ کی والدہ شرکت کرنا چاہتی ہیں، یا اس کا ویسے ہی دل کر رہا ہے کہ وہ اپنی ماں کی گود میں جا کے چند لمحے لیٹ کے اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ گزار سکے. اب یہ بڑی قربانی ہوتی ہے کہ انسان زندگی کا اتنا لمبا ٹائم پیریڈ صرف اپنے شوہر کا ساتھ نبھانے کے لیے اور اس کی کہنے کی بھی زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے، وہ عظیم عورت کبھی بھی پاکستان نہیں گئی. صرف اپنے والدین کو، گھر والوں کو پیچھے خط وغیرہ لکھ دیا کرتی تھی، اپنے بچوں کی تصویریں وغیرہ بھیج دیا کرتی تھی، اور اسی طرح سے ان لوگوں سے بھی خط آ جایا کرتے تھے. تو جی سائمہ کا یہ کہنا تھا کہ بس انہی دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں میں نا سائمہ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں. لیکن زندگی کے آخری دنوں میں ان کے دل میں بڑی خواہش تھی کہ وہ کبھی ایک دفعہ جا کے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے ان تمام باتوں کو کریں جو کہ زندگی میں اس کے ساتھ بیتی. لیکن وہ سب کچھ اپنے دل میں لیے ہوئے اس جہان سے چلی گئی، اور سائمہ کے جو پیچھے ننہال والے تھے ان کو ان کی بیٹی کی جانے کی اطلاع بھی اسی طرح خط و کتابت میں ہی دی گئی تھی. کوئی تقریباً اس کی والدہ کی ڈیتھ کو بھی ہوئے 2 ماہ گزر چکے تھے جب کہ اس کے گھر والوں کو یہ خبر پہنچی کہ بھی اب ان کی بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی ہے. اس کی تدفین وغیرہ بھی وہیں پہ کویت میں ہوئی تھی، اور سائمہ چونکہ اپنی مطلب بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، لیکن جب اس کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی نا اس وقت وہ کافی چھوٹی تھی. صرف اس کو باتیں یاد ہیں، لیکن کمپلیٹلی اگر کہیں کہ بھی ان چیزوں کو وہ ریکال کر سکے اور وہ دکھ اور درد جو کہ اس کی ماں کے دل میں تھا اس کو بیان کر سکے، یہ تو وہ نہیں بتا سکی. لیکن یہ ہے کہ بھی اس نے یہی بتایا کہ بھی یہاں پہ بیرون ملک لوگ آ تو جاتے ہیں، لیکن پھر آنے کے بعد ان کے اوپر جو بیتتی ہے نا یہ صرف وہی بہتر جانتے ہیں. ان لوگوں کا بھی کبھی اب دوبارہ پاکستان نہ جانا ہوا، کیونکہ یہ لوگ یعنی کہ سائمہ اور اس کے جتنے بھی بہن بھائی تھے ان سب کی برتھ وہیں پہ کویت میں ہوئی تھی، اور کبھی بھی یہ لوگ پاکستان گئے ہی نہیں تھے، نہ تو اپنے ننہال اور نہ ہی اپنے ددہال کو یہ لوگ ملے. اور اب ان کی زندگی وہیں پہ چل رہی ہے. ان کے فادر کی بھی اب ڈیتھ ہو چکی ہے. لیکن سائمہ مطلب یہ بیان کرتی ہے کہ بھی اس نے اپنی والدہ کو نا زندگی کے آخری دنوں میں بہت زیادہ تکلیف میں گزرتے ہوئے دیکھا، اور بیماری کی تو جو تکلیف تھی وہ ایک طرف تھی، لیکن جو اپنوں سے جدائی کا غم اور ساری زندگی ان سے نہ ملنے کی تکلیف تھی نا وہ ان سب کے اوپر بھاری تھی. اپنی زندگیوں میں جو بھی فیصلے کریں ہمیشہ سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ زندگی انسان کو ایک ہی دفعہ ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ.